السلام علیکم ناظرین، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے مزاحمت کی درخواست کرے اور اس کی بیوی آمادگی اور مناسب موقع نہ ہونے کی وجہ سے مکرے اپنے شوہر کی درخواست کو مسترد کرے اور اس کے بعد مرد اس وجہ سے مرتکب گناہ ہو جائے گا، تو ان حالات کے پیش نظر اس عورت اور مرد میں سے ہر ایک کا خدا کے پاس کون سا مقام ہوگا اور ان کے لیے کون سی سزا ہوگی۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی روایتوں کے مطابق یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت کو ازدواجی زندگی کے سلسلے میں ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے۔ یہ رعایت دو جانبہ ہے اور تمام حقوق من جملہ ازدواجی زندگی کے بارے میں ہے۔ ان روایات میں مرد سے کہا گیا ہے کہ مستحب ہے کہ مرد معاشرت کا کام آرام سے، رک رک کر اور لذت و تفریح کے ساتھ انجام دے، لیکن مباشرت کے حقوق کا نفاذ عورت کے ذمہ ہے، اور یہ کام کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم اس سلسلے کی بعض روایات کی طرف ذیل میں اشارہ کرتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، ایک عورت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، عورت پر مرد کا کیا حق ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد کی جنسی خواہشات پوری کرے، حتیٰ کہ اگر عورت اونٹ پر بھی سوار ہو۔ امام باقر نے بھی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اپنے مردوں کو مباشرت سے روکنے کے لیے اپنی نمازوں کو طولانی نہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں امام صادق عورت کے اس عمل اور اس کے نتائج کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کو بستر خواب میں معطل کرے اور مباشرت کرنے پر راضی نہ ہو یہاں تک کہ مرد کو نیند آ جائے، تو جب تک مرد نیند کی حالت میں ہوتا ہے ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسلام کی طرف سے عورت پر یہ سب تاکیدات اس لیے ہیں کہ معاشرہ شہوت کی طغیان کی وجہ سے تباہ و بربادی سے دوچار نہ ہو جائے اور شہوانی جبلتیں خاندان کی ذاتی اور سالم ماحول میں پوری ہو جائیں۔ بے شک اگر عورت کے پاس عدم اطاعت کے بارے میں کوئی اطمینان بخش دلیل موجود نہ ہو تو مرد کی گناہ میں ایک حد تک شریک اور قصوروار ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے چند تجاویز پیش کرتے ہیں۔ مرد کو اسلام کے بعض احکام، مثال کے طور پر مذکورہ احکام و دستور کو اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے چاہیے۔ مرد کو مشکلات کی نشاندہی کرنے کے لیے اقدام کرنے چاہیے اور اپنی بیوی کے سامنے مشکلات بیان کر کے اور یہ بیان کر کے کہ عدم اطاعت ان کی مشترک زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، بیوی کو قائل کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کے پاس بھی اس عمل کے بارے میں کوئی دلیل موجود ہو۔ بعض اوقات عورت کی نافرمانی قبلہ اس کی جنسی خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ پر مبنی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی جنسی خواہشات کا پورا نہ ہونا اس کے جذبات اور ذہنیت پر برے اثرات پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مرد کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورت کی طرف سے عدم اطاعت ایک مسلمان کے لیے قابل قبول اور خدا پسند دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وجہ سے گناہ کا ارتکاب کرے۔ مرد اور عورت دونوں کو توکل اور توسل کے ذریعے مشکلات کے سرچشمے کو پیدا کر کے عقل و منطق کے ذریعے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔
والسلام۔